السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کا ترجمہ ہے تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ہے ایک ایک ستارہ نور کا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں سرکار کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو اپنے دین میں داخل فرما لیجئے، اس لیے کہ آپ کی نبوت کی نشانی میں نے آپ کے بچپنے ہی میں دیکھ لی تھی کہ آپ گوہر میں تھے، آپ جدھر انگشت مبارک کا اشارہ فرماتے تھے چاند اس طرف جھک جاتا تھا۔ اللہ اللہ کے عظیم واقعہ ہے پیارو۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، توجہ دیجیے حضرات گرامی، اس مجمع میں کتنے لوگ صاحب اولاد ہوں گے اور آپ نے عقیدت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو مٹی کے کھلونے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اتنی محبت مٹی کے کھلونوں سے کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کے بچوں کو مٹی کا کھلونا نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نور کا کھلونا عطا فرمایا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نور کے بارے میں آپ نے سماعت کر لیا، لیکن اب آئیے کتاب کسے کہتے ہیں۔ مفسر اکرام فرماتے ہیں نور سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ کتابیں تو بہت سی ہے، مثلا کتاب انجیل بھی ہے، کتاب توریت بھی ہے، کتاب زبور بھی ہے، کتاب مہابھارت بھی ہے، کتاب گیتا بھی ہے، کتاب وحید بھی ہے، چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں اور صفحے ہے۔ لیکن میں نے انجیل سے پوچھا، اے انجیل بتا تیرا نام کیا ہے، تو کیوں اور کس وقت نازل ہوئی؟ لیکن انجیل نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے توریت سے پوچھا، اے توریت ذرا یہ تو بتا تو کب نازل ہوئی اور کس لیے، دن میں آئی کہ رات میں؟ لیکن توریت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے زبور سے پوچھا، اے زبور تمہارا نام کیا ہے، تو کس کے پاس آئی؟ تو دن میں آئی کہ رات میں؟ لیکن زبور نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ المختصر یہ کہ میں نے سبھی سے سوال کیا، لیکن کس کتاب نے جواب نہیں دیا، مگر قسم خدا کی مسلمانوں یہ ہمارے اور تمہارے لیے بہت فائدہ ہے، اسے یاد کر لو، ساری دنیا میں بتا دو کہ قرآن مقدس کس کے لیے آیا ہے۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دے دیا، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا کہ تمہارا نزول کس کی جانب سے ہوا؟ تو قرآن بول اٹھا، تنزل من رب العالمین، ترجمہ دیکھیے اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہوں۔ پھر میں نے سوال کیا، یہ قرآن کس کے پاس آیا؟ تو قرآن پکار اٹھا، نزل علی محمد۔ پھر میں نے قرآن سے سوال کیا، ذرا یہ بھی تو بتا کس لیے آیا ہے؟ تو قرآن بابیک دہل کر اعلان کرنے لگا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہو۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، ایک قرآن یہ تو بتاؤ تو کس مہینے میں تشریف فرما ہوا؟ تو قرآن نے جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ ان سوالوں کا جواب سنتے ہوئے
پھر میں نے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دن میں آیا ہے رات میں؟ تو قرآن پکار اٹھا اور کہا سائل پوچھتا ہے کہ رات میں آیا کہ دن میں؟ تو یہ جواب سن قرآن نے گواہی دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی میں لیلۃ القدر میں آیا۔ لہذا پتہ چلا جس طرح میرے آقا حضور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح بلا شب ایک کتاب تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور کیوں نہ ایسا ہو جس کے ذمہ دار خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توریت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کا ذمہ نہیں لیا، انجیل شریف کا ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نے کہہ دیا، اسی لیے معلوم ہوا کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں سے بلند بالا ہے اور اس کا فیصلہ قد جاءکم من اللہ النور ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ قرآن تمام انسانی کتابوں سے افضل، تمام انسانی کتابوں میں بلند بالا ہے، اور اس کا فیصلہ قد جاءکم من اللہ النور، اس لیے میرے آقا نور ہے، اور خود کتاب بھی مبین کہا اور قرآن کو بھی مبین کہا، اس لیے قرآن روشن کتاب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و صاحب قرآن سے محبت الفت عطا فرمائے۔ پیارو، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے کہ رب ہمارے قریب ہو جائے، اور جس سے رب قریب ہو جاتا ہے پیارو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔